الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں، ویسے تو ٹی وی سیریل اور گانا اور نچنیوں کا ناچ اور یوٹیوب پر بہت سی آنے والے فحش حرکات انسانوں کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، لیکن جب اس دنیا سے انسان جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے سوال پوچھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے وہ کھڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے اس سے کہ کیا لائے تم، تو وہ کیا بتائے گا؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عید الاضحیٰ کا عشرہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ ابھی آپ عید الاضحیٰ منائیں گے، اور عید الاضحیٰ میں جو خاص تسبیح ہے وہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہے خاص تسبیح۔ ہر ماں، ہر بہن، ہر بھائی کی زبان پر یہ الفاظ جاری و ساری ہونا چاہیے۔ یہ آیت مقدسہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، یہ اپنے محبوب سے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے نسل تیرا دشمن ہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد بہت سی نیکیوں کا عطا ہونا ہے، جس میں قرآن اور نبوت بھی شامل ہیں، اور وہ نہر بھی شامل ہے جو بہشت میں جاری ہے۔ اس کی سطح موتی کی طرح جوہردار ہے، اس کے کنارے سبز یاقوت کے آنجورے سے چنے ہوئے ہیں، اس کا پانی شہد سے زیادہ شیریں اور مکھن سے زیادہ نرم ہے، اس کا کیچڑ خالص کستوری ہے، اس کی مٹی سفید کافور ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت ہیں۔ جس دن کمان سے تیر نکلتا ہے، جس طرح کمان سے تیر نکلتا ہے، اسی تیزی سے وہ بھی بہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نہر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوبیاں، یعنی یہ نہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص کر دیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مقاتل کا قول ہے کہ یہ نہر بہشت کے درمیان جاری ہے، اور اسے کوثر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بہشت کی تمام نہروں سے بڑی نہر ہے۔ آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ پریشان نہ ہوئیے، یہ الفاظ، یہ قرآن کریم کی آیت کی تفسیر، یہ قرآن کریم کی الفاظ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر جو آپ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اسے آپ سنیے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے جنت الفردوس میں عالی مقام متعین کر دے۔ آپ گھبرائیے نہیں، تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی دیر کا وقت،
تھوڑا وقت خرچ ہونا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو جنت کی نہریں ملیں، اس کی وجہ سے آپ کو جنت کی حوریں ملیں، اس کی وجہ سے آپ کو جنت کے بڑے سے بڑے کیا کہتے ہیں، نام لیجئے اس کا، بلند مرتبے ملیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ السلام کو نہر کوثر عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ بہشت کی تمام نہروں سے بڑی نہر ہے اور بڑے بڑے زور شور سے اچھلتی ہوئی چلتی ہے، اس کی رفتار بہت تیز ہے، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، یاقوت اور مروارید اور زبرجد کے سنگریزے ہیں، برف سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کے کناروں پر گنبد بنے ہیں، ہر گنبد جوفدار مروارید سے بنا ہے، 9 مربع کوس وسیع ہے، ہر گنبد میں موتی کے 4000 دروازے ہیں، ہر گنبد میں موٹی آنکھ والی ایک حور بیٹھی ہے، موٹی آنکھ والی ایک حور بیٹھی ہے، ہر حور کی خدمت کے لیے 70,000 خدمتگار ہیں۔ ہائے ہے مسلمانوں، دیکھا حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا بہشت کی نہر پر یہ خیمے کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ آپ کی بیویوں کے گھر ہیں۔ کوثر کی جانب سے بہشت کو 4 نہریں جاتی ہیں۔ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر کیا ہے، ان میں ایک پانی کی نہر ہے، ایک دودھ کی نہر ہے، اور ایک شراب کی نہر ہے، اور ایک شہد کی نہر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ حضرات، فصلی لربک وانحر، مقاتل نے اس کے معنی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 5 وقت کی نماز ادا کرو، قربانی کے دن خدا کی راہ میں اونٹ قربان کر۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اللہ کے لیے عید کی نماز ادا کر، مینا میں جا کر اونٹ کی قربانی کر۔ بعض یہ معنی بتاتے ہیں کہ تکبیر کہتے ہوئے، کون سی تکبیر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ گلے کی طرف اٹھا، یعنی نماز پڑھ۔ بعض کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان شانئک ھو الابتر، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے نسل تیرا دشمن ہی ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک علیہ السلام بنی سہم بن عمرو بن حصیص کے دروازے سے مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ اس وقت قریش بیٹھے تھے، آپ وہاں بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے کھڑے باب صفا کی طرف چلے گئے۔ قریش نے آپ کو جاتے دیکھا، عاص بن وائل بن حشام بن سعید بن سعد بن سہم آ رہا تھا، وہ راستے میں صفا کے دروازے پر آپ سے ملا۔ اس وقت آپ کا فرزند عبداللہ فوت ہو چکا تھا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے، انتقال ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جس کا بیٹا فوت ہو جائے اس کا کوئی وارث باقی نہ رہتا تھا، اس لحاظ سے اسے ابتر کہا جاتا تھا، یعنی بے نسل۔ یعنی عرب میں اس شخص کو بے نسل کہا جاتا تھا جس کی اولاد مر جایا کرتی تھی یا اولاد نہیں ہوتی تھی۔ جب عاص بن وائل اپنی قوم کی طرف واپس گیا تو انہوں نے عاص سے پوچھا تمہیں راستے میں کون ملا تھا؟ اس نے کہا میں ابتر سے ملا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے میرے حبیب، تجھ سے عداوت رکھنے والا دشمن ابتر ہے، یعنی اس کی دم کٹی ہوئی ہے، اسے نیکی سے دور کر دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا اے محمد تو میرے نام کے ساتھ یاد کیا گیا ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا درجہ تمام لوگوں سے بلند کیا ہے۔
میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسے بے نسل کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کا نام قیامت تک باقی رکھنا چاہتا ہے اس کے نام کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ ساری دنیا نرم گوشے میں چلی جائے، ساری دنیا جد و جہد کر لے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا اس کے مقام کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس کے مقام کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ حضور پاک علیہ السلام کے مقام کو اللہ تبارک و تعالی نے اونچا بنایا ہے، اونچا بنایا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے نام کو بلند فرمایا ہے، لہذا آپ کا نام قیامت تک لینے والے ہی نہیں بلکہ جنت میں بھی آپ کا نام لیا جائے گا، میدان محشر میں بھی آپ کا نام لیا جائے گا، پرصراط کے راستے پر بھی نام لیا جائے گا۔ آئیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ اس آیت مقدسہ میں، اس سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو یہ سبق دیا، حضور پاک علیہ السلام کو خاص کیا کہ دیکھو میرے لیے نماز پڑھو اور میرے لیے قربانی کرو۔ لہذا یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ دن ابھی جو آنے والا ہے وہ قربانی کا دن ہوگا۔ انشاءاللہ الرحمن ہم قربانی کے بارے میں سمجھ لیں کہ آخر یہ قربانی ہے کیا چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، میری راہ میں قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص طور پر قربانی کا حکم آیا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آتش نمرود سے نجات دی اور اس کے مکر و فریب سے بچا لیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بیت المقدس جاؤں گا، اور یہ ہجرت اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کی ہدایت عطا فرمائے۔ چنانچہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طلب کے لیے ہجرت کی ان میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ہی ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سائرہ اور حضرت لوط کی ہمشیرہ بھی تھیں۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے اپنے ان ہمراہیوں کے ساتھ ہجرت کی اور بیت المقدس جا کر دعا کی، اے اللہ مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما۔ کون مانگ رہا ہے؟ ایک نبی مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ صالح اولاد مانگ رہا ہے، بیٹا مانگ رہا ہے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ رب ذوالجلال سے مانگ رہا ہے، رب کائنات سے مانگ رہا ہے۔ اور کہاں مانگ رہا ہے؟ سنو کہاں مانگ رہا ہے؟ بیت المقدس جا کر دعا مانگ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ مجھے ایک صالح فرزند عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور خوشخبری، اور عمر کتنی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک بیٹے کی پیدائش مانگ رہے ہیں، ایک صالح اولاد مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس وقت میں اللہ کے خلیل کی عمر کتنی ہے؟ حضرت ابراہیم کی عمر کتنی ہے؟ سنو 86 سال کی عمر ہے، 86 سال کی عمر میں بیت المقدس کے میں جا کر ابراہیم خلیل اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما۔ یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی اور خوشخبری دی کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں حلیم اور دانا فرزند عطا کیا۔ ہائے ہائے مسلمانوں، ہائے ہائے مسلمانوں، سنو میری مائیں میری بہنیں سنیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ سے اچھی اولاد مانگو، چھیاں والی اولاد مت مانگو، ناچنے والی اولادیں مت مانگو، قبر پجاری سے مت مانگو، یعنی کوئی ایسی اولاد نہ مانگو جو تمہارے لیے ناسور بن جائے، بلکہ ایسی اولاد مانگو جو تمہارے نام کو روشن کرے، اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، اللہ کی نافرمان نہ ہو۔
اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں حلیم اور دانا فرزند عطا کیا، اور اللہ تعالی بڑا ہی دانا ہے، چنانچہ آپ کو حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے فرزند عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ اسماعیل رکھا۔ بالغ ہونے پر وہ اپنے والد کے ساتھ کوہ عرفات پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نون نظر، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے، ذبح کر رہا، یہ حکم مجھے اللہ نے دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک منت مانی ہوئی تھی، اس سلسلے میں آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ آپ نے بیٹے کو یہ حکم سنا کر کہا بیٹے اب تم سوچ سمجھ کر اس کا جواب دو کہ تمہاری کیا مرضی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ اپنے پروردگار کو خوش کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کریں، مجھے آپ ہر حال میں صابر و شاکر پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب متواتر 3 رات دیکھا، 1 رات نہیں دیکھا، 2 رات نہیں دیکھا، 3 رات دیکھا۔ یہ خواب متواتر 3 رات دیکھا۔ جب آپ اس ارادے میں پختہ ہو گئے تو اسے انجام دینے کے لیے تیار ہو گئے اور روزے رکھے، نماز پڑھی، پھر فرمایا اے اللہ تو مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں انشاءاللہ صابر پائے گا۔ جب باپ بیٹا ارشاد الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، ذبح کرنے کے لیے بیٹے کی پیشانی پکڑی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے سچے عاشقوں کے خلوص کا مظاہرہ دیکھ رہا تھا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا چکا ہے، اپنی چھری ہاتھ میں لے کر اس کی گردن پر پھیرنے کے لیے تیار ہے۔ اس باپ سے پوچھو جو باپ 86 سال کی عمر میں بیٹا والا ہوتا ہے اور اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہو، اس وقت اس کے بیٹے اس کے باپ کی حالت کیا ہوگی؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے واقعی اپنا خواب سچا کر دکھایا اور ہم نے تجھے راضی برضائے مولا پایا۔ اب ہم حکم دیتے ہیں کہ بیٹے کے بجائے اس دمبے کو ذبح کرو۔ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے عوض تجھے مبارک ذبیحہ عطا فرمایا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی مانگی، لیکن جب دیکھا کہ میرا خلیل اپنے خواب کو سچا کر دکھانے میں، میرا خلیل میرے حکم کو ماننے میں، میرا خلیل میرے حکم کی تابعداری کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے ایک دمبا بھیجا، بولے اس دمبے کی قربانی کرو، اپنے بیٹے کی قربانی مت کرو۔ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے عوض تجھے مبارک ذبیحہ عطا فرمایا۔ یہ دمبا حضرت اسماعیل کے عوض ذبح کیا گیا، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا وزیر، اور ان بکریوں میں تھا جو 40 برس تک بہشت میں چرائی گئی تھیں، مگر بعض کہتے ہیں یہ وہ دمبا تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند حابیل نے جو شہید کیا گیا تھا، اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا۔ اس وقت سے یہ بہشت میں پرورش پا رہا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تو ان کی جگہ بہشت سے یہ دمبا بھیج دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکوکاروں کو ہم یہی جزا دیتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم کو اس نیک کام اور تعمیل کے ماتحت دی گئی۔ ان کے لیے نیک خوشخبری ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے دریغ نہ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خواب دراصل اللہ کا حکم
حکم تھا، تعمیل حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا یہ تمہارے لیے ظاہر نعمت ہے، یعنی معانی کے بعد فدیہ میں دمبا عطا فرمایا، اس کو ظاہر نعمت سے تعبیر فرمایا گیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں بعض کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو ذبح کرنے لگے اور ان کے گلے پر چھری رکھی تو غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر، چھوڑ دے، ہماری منشا پوری ہوئی، ہمارا مطلب یہ نہ تھا کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کرے، بلکہ ہمارا مطلب یہ تھا کہ بیٹے کی محبت کو دل سے نکال دے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور دل میں کہا، یا اللہ اگر یہ ذبیحہ کسی دوسرے کے ہاتھ سے ہوتا تو اچھا تھا، حکم ہوا نہیں، تجھے خود کرنا ہوگا، باپ بیٹے کی قربانی اپنے ہاتھوں سے دے، یہی میری منشا ہے، تجھے خود کرنا ہوگا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کا سبب پوچھا تو ارشاد ہوا یہ اس لیے کہ اور زیادہ فرشتوں نے پھر اس کا سبب پوچھا تو ارشاد ہوا یہ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے سوا کسی کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا وہ میری دوستی میں کسی کو شریک کریں، میرا دوست ہے تو میرا ہی بن کے رہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی مانگ لی، اور یہ محبت میری ان کی محبت میں مخل ہوتی تھی، اس لیے میں نے انہیں بیٹے کو ذبح کرنے پر مجبور کیا، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے بہت محبت کرتے تھے، جس کی سزا کے طور پر وہ 40 سال تک اپنے بیٹے سے الگ رہ کر اس کے فراق میں دن و رات روتے رہے، اور جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حضرت حسین سے بہت محبت تھی اور انہیں دل سے چاہتے تھے، اس کی جزا انہیں یہ دی گئی کہ حضرت جبرائیل کے ذریعے اطلاع بھیجی گئی کہ ان میں ایک کو زہر دیا جائے گا اور دوسرا شہید کیا جائے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کا پیغمبر لیٹا ہوا تھا، یعنی حضور پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت حسن اور حضرت حسین اللہ کے پیغمبر کے سینے پر کھیل رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کبھی اونٹوں پر بوسہ دے رہے ہیں، کبھی گردن پر بوسہ دے رہے ہیں، کبھی آنکھوں پر بوسہ دے رہے ہیں، کبھی حضرت حسین کو چوم رہے ہیں، کبھی حضرت حسن کو چوم رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھ رہا تھا سارا ماجرا، فوراً حضرت جبرائیل کو بھیجا، اور بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مژدہ سنوایا۔ حضرت جبرائیل نے آ کر یہ مژدہ سنایا کہ یہ جو دونوں کھیل رہے ہیں تمہارے سینے پر، حسن اور حسین، ایک کو زہر دیا جائے گا اور دوسرے کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ کے پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا مطلب یہ تھا بہت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اب ہماری محبت میں کسی دوسرے کی محبت شامل کی جائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے حضرت حسن اور حضرت حسین سے بہت محبت تھی اور وہ انہیں دل سے چاہتے تھے۔ اس کی جزا انہیں یہ دی گئی کہ جبرائیل کے ذریعے اطلاع بھیجی گئی کہ ان میں ایک کو زہر دیا جائے گا اور دوسرا شہید کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ میرا حبیب میرے سوا اور کسی کی دوستی اختیار نہ کرے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ جو ہیں قربانی تو بعد میں کریں گے، پہلے عیدگاہ جائیں گے، عید کی نماز پڑھیں گے، یا اپنے محلے کی مسجد میں جائیں گے اور پھر وہاں پر آپ عید کی نماز یعنی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے۔ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جانے والے کے لیے مستحب ہے کہ نماز کے بعد دوسرے راستے سے واپس آئے، یعنی ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے آئے، اور بآواز بلند اس کی زبان پر یہ الفاظ ہوں آواز کے ساتھ۔ دیکھو عید الفطر میں تو آہستہ آہستہ
تکبیر پڑھی جائے گی اور عید الاضحیٰ میں زور سے تکبیر پڑھی جائے گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتا ہوا اپنے گھر سے نکلے گا، عیدگاہ کی طرف جائے گا، پھر عید کی نماز پڑھ کر دوسرے راستے سے واپس آئے گا اور زبان کے اوپر یہی الفاظ ہوں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک راستے سے جائے گا، دوسرے راستے سے واپس آئے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دوسرے راستے سے واپس آئے۔ بعض کا خیال ہے کہ حضور علیہ السلام مشرکین کے شر سے بچنے کے لیے دوسرے راستے سے واپس آئے، اس لیے کہ وہ راستہ نزدیک تھا، مگر عیدگاہ کو جاتے وقت زیادہ ثواب کے لیے آپ دوسرے راستے سے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جس راستے سے گئے تھے اس کی زمین آپ کے حق میں گواہی دیتی تھی، اس لیے آپ نے اس راستے سے عیدگاہ تشریف لے گئے، مگر بعض کا کہنا یہ ہے کہ آپ جاتے وقت ایک قبیلے کے راستے سے گئے اور واپس دوسرے قبیلے کے راستے سے ہوئے تاکہ دونوں قبائل آپ کے دیدار کا شرف حاصل کر سکیں اور دونوں کو برابر کا ثواب حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے تمہیں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بعض کا کہنا ہے حضور علیہ السلام پیغمبروں اور ولیوں کے نیچے جو زمین آتی ہے وہ چونکہ سب سے زیادہ فخر کرتی ہے، یعنی زمین نہیں آتی نا، جب آپ چلتے ہیں تو نیچے زمین ہوتی ہے، اسی کو فرما رہے ہیں کہ زیادہ فخر کرتی ہے، اس لیے آپ مختلف راستوں سے جاتے تھے تاکہ ہر طرف کی زمین کو برابر کا ثواب ملے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک ہی راستے سے جاتے تھے اور واپس آتے تھے، تو سب پر اس کی سنت کی پیروی واجب ہوتی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے آپ سے جدا ہو کر مختلف راستوں سے جانا مشکل ہو جاتا، چنانچہ آپ نے امت کی آسانی کے لیے ایسا کیا تاکہ نماز کے بعد جس راستے سے لوگ جائیں واپس آئیں۔ اچھا، بعض کا کہنا کیا ہے کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ نماز کے بعد صدقہ دیا کرتے تھے۔ جدا جدا راستہ اختیار کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ دونوں راستوں کے فقراء اور غرباء کو صدقہ مل سکے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ عیدگاہ میں نماز کے بعد لوگوں کا بہت ہجوم ہو جاتا تھا، ایک ہی راستے سے واپس جانے میں مشکل ہوتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل فرما لیتے تھے۔ بلکہ جو بھی مقصد ہو، لیکن آپ ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ حضرت عبداللہ بن فطرت فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کا دن سب دنوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا جو دن ہے وہ تمام دنوں میں افضل ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے قریب کھڑی رہو۔ ہاں، جب قربانی کا جانور قربان کیا جائے، قربانی کا جانور جب قربان کیا جائے تو اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں اپنی لاڈلی بیٹی سے حضرت فاطمہ سے کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہا کرو، اس لیے کہ قربانی کے جانور کی گردن سے جب خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو اس کے بدلے میں تمہارے سب گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہنا چاہیے انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ الفاظ اس وقت ہونے چاہیے، میری نماز، عبادت، زندگی اور موت سب اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری مخلوق کا خدا ہے۔ روایت ہے کہ حضور پاک اسلام نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں سوال کیا، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی کو قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، ارشاد ہوا ہر بال کے عوض میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 برائیاں دور ہوتی ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کہ قربانی کا جو پیٹ چاک کرنے پر کس قدر ثواب ملتا ہے، ارشاد ہوا قربانی دینے والا جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو نہ بھوک اور پیاس سے پریشان ہوگا، نہ ہی قیامت کا خوف لاحق ہوگا۔ فرمایا قربانی کرنے والے کو قربانی کے ہر ٹکڑے کے بدلے میں بہشت میں ایک نور عطا ہوتا ہے اور ہر ٹکڑے کے بدلے ایک گھوڑا عنایت ہوتا ہے، جانور کے ہر بال کے بدلے میں جنت میں ایک محل ملتا ہے۔ فرمایا اے داؤد، تمہیں علم نہیں کہ قربانی کرنے والوں کے لیے ان کی قربانیاں سواریاں ہیں، یہ گناہوں کو مٹاتی ہیں اور آفات و بلیات کو دور رکھتی ہیں، لہذا لوگوں کو قربانی کا حکم دیں۔ قربانی مومنوں کے لیے صدقہ ہے، جیسے حضرت اسماعیل کا ذبیحہ صدقہ تھا۔
حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں اچھی طرح قربانیاں کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ تمہاری سواریاں ہوں گی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرہیزگاروں کا یہ حال ہوگا کہ وہ اچھے اچھے اونٹوں پر سوار ہوں گے، تو ان کی دی ہوئی قربانیاں ہوں گی۔ قیامت کے دن قربانیوں کے بدلے میں ان لوگوں کے ایسے ایسے اونٹ ملیں گے جو انہوں نے کبھی دیکھے نہ ہوں گے، ان پر سونے کے پالان ہوں گے، زبرجد کی نکیلیں ان کے ناک میں ہوں گی۔ جب یہ لوگ ان پر سوار ہو کر بہشت کو جائیں گے تو بہشت کے دروازوں پر پہنچ کر نکیلوں کو پلائیں گے۔ کیا بات ہے! اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں قربانی دو اور خوشی خوشی دو، جو شخص جانور کا منہ قبلے کی طرف کر کے قربانی دے اس قربانی کے تمام بال اور خون کے سب قطرے قیامت کے دن تک محفوظ رکھے جائیں گے۔ یہ بھی فرمایا کہ تھوڑا خرچ کرو، اس کا اجر زیادہ ملے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے، کیا فرماتی ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت حضور پاک اسلام نے فرمایا قربانی کا دمبا ایسا ہونا چاہیے جو سیاہی میں دیکھتا ہو سیاہی میں ہی بیٹھتا ہو۔ چنانچہ ایسا ہی دمبا لایا گیا جسے آپ نے لٹایا اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہا اور فرمایا اے اللہ اسے محمد اور اس کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ صحابہ نے حضور پاک اسلام کے قول کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ قربانی کا جانور چربی اور گوشت اس قدر موٹا ہو کہ اپنے ہی سائے میں جاتا ہو اور اپنے ہی سائے میں بیٹھتا ہو، اور جو اہل نعمت ہوں وہ اس جگہ سوار کے معنی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جانور کے دونوں ہاتھ، دونوں آنکھیں اور دونوں زانوں سیاہ ہونے چاہیے۔ عید الاضحیٰ کی رات کو 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی رات کو 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی جائے کہ ہر رکعت میں 15 دفعہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی اور 15 دفعہ استغفر اللہ پڑھے۔ اس کے بعد نیک خواہش کی دعا کرے تو دعا قبول ہوگی۔ قربانی دینا سنت ہے، جو قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہو امام احمد، امام مالک، امام شافعی کے نزدیک اس کی قربانی کا ترک کرنا اچھا نہیں۔ ان ائمہ کے سوا باقی سب سے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ مستحب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مجھے قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تمہارے لیے قربانی سنت ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق آپ کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں میرے لیے فرض ہے اور تمہارے لیے نفل ہے، قربانی کرنا اور وطر کی نماز اور نماز فجر سے قبل 2 رکعت نماز۔ سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور اسلام نے فرمایا قربانی دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ ذوالحجہ کا عشرہ شروع ہونے کے بعد اپنے بدن سے بال نہ اتروائے۔ ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ حضور اسلام نے قربانی کو ہر آدمی کی خواہش پر رکھا ہے، اور جب یہ واجب کی گئی ہے تو اس کے ارادے سے کوئی تعلق نہیں۔ قربانی کے جانوروں میں اونٹ سب سے افضل ہے، پھر بکری اور پھر 6 ماہ کا بھیڑ کا بچہ۔ اس کے سوا 2 دانت والے قربانی کے لیے جائز ہیں، اور 1 سال گائے 2 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اونٹ 5 سال کا جائز ہے۔ ایک آدمی کو 1 بکری دینی چاہیے۔ اونٹ یا گائے 7 آدمی مل کر دے سکتے ہیں۔ جانور کا رنگ سفید ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ زرد اور سیاہ رنگ دوسرے اور تیسرے درجے پر ہیں۔ اول تو اپنے ہاتھ سے قربانی کرنی چاہیے، خود نہ کر سکے تو پاس کھڑے ہو کر دیکھنا ضروری ہے۔ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک احباب اور عزیزوں کے لیے، ایک غربا اور مساکین کے لیے۔ جانور کو عیب دار نہ ہونا چاہیے۔ جانور میں عموماً 5 عیب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک عیب بھی اگر پایا جائے تو وہ قربانی کے لائق نہیں۔ مثلاً سینگ ٹوٹا ہو، کان کٹا ہو، ان عیبوں میں اختلاف بھی ہے، یعنی سینگ اور کان کا زیادہ حصہ ضائع ہو یا سینگ بالکل نہ ہو تو اس کی قربانی نہ کی جائے۔ اندھے جانور کی قربانی ہر
ہرگز جائز نہیں، کمزور دبلی بکری کی قربانی بھی جائز نہیں، لنگڑا جانور بھی جائز نہیں، ضعیف کمزور اور بیمار جانور کی قربانی بھی جائز نہیں، خارشی جانور بھی جائز نہیں، کیونکہ اس کا گوشت خراب ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کان کا اگلا حصہ کٹ گیا اور پچھلا باقی ہو، یا پچھلا باقی ہو یا کٹا ہو اور اگلا باقی ہو، یا کان پر داغ دمبے سے اس میں سے 2 سوراخ ہو گیا ہو یا وہ پھٹ گیا ہو، تو ایسے جانور کا ذبح کرنا درست ہے۔ یاد رہے کہ قربانی کے لیے 3 دن مقرر ہیں۔ عید کا دن جو عید کی نماز کے بعد شروع ہوگا، اس کے بعد 2 دن اکثر فقہا کا کہنا ہے اور امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں، عید اور تشریق کے 3 دن قربانی کی جائے۔ پہلے جن 3 دنوں کا بیان ہوا ہے وہ حضرت علی اور حضرت عمر اور ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ نماز سے پہلے کی گئی قربانی کا گوشت عام بکریوں کے گوشت کے برابر ہے، اس قربانی کا کوئی ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ منصور سے شابی نے انہوں نے برادہ بن عازب سے روایت کیا ہے کہ ایک دن حضور پاک علیہ السلام نے قربانی کے روز ہمیں خطبے میں فرمایا کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھتا اور قربانی کرتا ہے وہ ہمارے ان صحابہ میں سے ہے جو قربانی دیتے ہیں، اور جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے اس کی قربانی عام بکری کے گوشت کے مانند ہے۔ یہ سن کر کہ ابو ہریرہ نے عرض کیا، میں تو نماز سے پہلے ہی قربانی دے آیا ہوں، چونکہ آج کھانے پینے کا دن تھا اس لیے میں نے قربانی دینے میں جلدی کی ہے۔ قربانی کے بعد خود بھی کھایا، اپنے اہل و عیال اور ہمسائیوں کو بھی کھلایا۔ اس پر حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیری یہ قربانی عام بکری کے گوشت کے برابر ہے۔ تب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے پاس 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے، مگر وہ توانائی میں 2 بکریوں کے برابر ہے، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسی قربانی کے لیے کافی ہے، ایسی قربانی کے لیے کافی ہے، مگر آئندہ کوئی ایسا نہ کرے۔ اسود بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ قربانی کے دن حضور پاک علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو نماز سے پہلے قربانی کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے اس کی قربانی نہیں ہوئی، اور دوبارہ جا کر وہ نماز کے بعد قربانی کرے۔ ایک اور حدیث میں بھی اللہ کا پیغمبر فرما رہا ہے کہ جو نماز سے پہلے قربانی کرے اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ نماز کے بعد پھر قربانی کرے، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی نہ دی ہو وہ بعد میں ذبح کرے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ تمام چیزیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتی ہے، اگر اس کے مطابق ہم اپنی قربانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مطابق ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔